شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایک خونریز جنگ کا آغاز ہوا، جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ ور مقابلہ ہوا، لیکن آخر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رنگ پڑا، یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتد دین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں اور انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی گئی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہو بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیا، جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھی جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار اس بحث پر پڑ گئے کہ ان میں زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے میں وہ شخص آگے بڑھا
جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پاسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا، اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ آپ میں سے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بددلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صحیفۂ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی مسلمہ قذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خونریز معرکہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ قذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنو تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسلمہ قذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ قذاب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے پر لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر زیادہ تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔